الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے آج کے اس اجتماع کا اہتمام کیا، کوششیں کی، حصہ ملایا، رب کریم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ گلف مارکیٹ والوں کی طرف سے بہت عرصے سے اصرار تھا اور پیغام تھا، تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی چینل کا پروگرام ہوتا ہے، ذہنی آزمائش، ایک کوئز کمپٹیشن ہے، اور وہ اب 9 بجے انشاءاللہ براہ راست ڈی ایچ اے میں ریڈیسن جو مارکی ہے وہاں سے انشاءاللہ ہوگا۔ تو مجھے اس طرف جانا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ آپ کے پاس بھی حاضری ہو جائے گی اور وہاں بھی شرکت ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے اس اجتماع کو، اس محفل کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب کے مہینے میں ہم موجود ہیں، اور یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی طرف رجوع لانے کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو یہ ٹائم آ گیا ہے عبادت کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع لانے کا۔ رجب میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور اس بار تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ رجب ہمیں بڑے ٹھنڈے موسم میں مل گیا ہے، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے۔ تو جن کے لیے ممکن ہو رجب میں روزے رکھیں، کیونکہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب کے روزے رکھے گا وہ اس نہر سے سیراب کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ اس مہینے کی ہم برکتیں لوٹ سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تو یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا اور پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما۔ آج ایک اہم موضوع پر میں چند مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ڈاکوؤں کی ایک ٹیم نے کسی مالدار شخص کو لوٹا، اس کے گھر میں گھس گئے۔ جیسے ہی گھر میں گھسے تو اس شخص کی آنکھ بھی کھل گئی، اس نے شور مچا دیا۔ تو جیسے ہی شور مچ گیا تو ڈاکو بھاگنے لگ گئے، تو محلے والے بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ وہ ڈاکوؤں کی جو ٹیم تھی وہ آگے آگے، محلے والے چور چور کہہ کے پیچھے بھاگتے رہے۔ آگے جا کر ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، کوئی اور جگہ تو سمجھ نہیں آئی، وہ مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹ بوٹ نماز پڑھنے لگے۔ محلے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں آ گئے، کہ یہاں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاکو لگتا ہے کہیں اور چلے گئے۔ وہ ڈاکوؤں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، آج میں نے جھوٹ موٹ نماز کی نقل کی ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ اگر سچ نماز پڑھیں گے تو پھر کتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ادھر بھی بچا لے گا، ادھر بھی بچا لے گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں نے حرام کمانا نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی چاہو تو توبہ کر لو۔ اس کے چیلوں نے کہا ہماری ڈکیتی میں بھی آپ سردار تھے، اب جب توبہ آپ کر رہے ہیں تو توبہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سب نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور نیک نمازی بن گئے۔ اب نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے، قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو، سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دیں، بندوں کو نماز کو ٹھیک کر لیں گے۔ اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہ یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیے گا، کتابوں میں لکھا یہ بھی واقعہ کہ نزہۃ المجالس میں ایک کتاب، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ وہ عورت شادی شدہ بھی تھی،
اس نے اس عورت کو ایک چٹھی لکھی اور پیغام دیا کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے. برا ارادہ تھا اس کا. اب چونکہ عورت بڑی سمجھدار تھی اور اس کا جو شوہر تھا نا وہ مسجد کا امام تھا, پرہیزگار بھی تھا, سمجھدار بھی تھا. اس نے اپنے شوہر کو پرچی دی کہ دیکھیں اس طرح مجھے ایک شخص نے پرچی دی ہے. تو شوہر نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ اس شخص کو تم ایک چٹھی لکھ کے دو کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ پہلے فلاں مسجد میں امام کے پیچھے, فلاں امام کے پیچھے 40 نمازیں با جماعت بلا ناغہ پڑھو, اگلی بات اس کے بعد کرے گی. اب اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, لگتا ہے کوئی کام بن جائے گا. وہ 40 نمازوں تک, 40 دن تک, بلکہ 40 دن تک 5 نمازیں وہ بلا ناغہ اس مسجد میں جاتا اور امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا. پڑھتا رہا, دل پر اثر ہوتا رہا. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا. اب دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا. ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے اب ایک اور پرچی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے پتہ چل گیا, نمازیں مجھے پڑھتے ہوئے پتہ چل گیا کہ یہ حرام اور رب کی ناراضی والا کام ہے. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی چاہیے, اللہ کے حبیب سے کرنی چاہیے. میں ان تمام حرام کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میری بہن میں آپ سے جو غلط نیت تھی اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس عورت نے اپنے شوہر کو وہ پرچی دکھائی کہ دیکھیں یہ تو کمال ہو گیا, یہ شخص برے ارادے سے آیا, آپ نے نماز کا کہا, 40 نمازیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اللہ اکبر. اس شخص کی زبان پر اب بے ساختہ یہ جاری ہو گیا, صدق اللہ العظیم فی قولہ, اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچا لیتی ہے, روک لیتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے نماز اور یہ نماز کی فضیلت ہے. نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے. شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا. تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے. شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ, ایک کہے بائیں دیکھ, اور اس کو الجھا ڈالو, کنفیوز کر دو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ لگے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا, اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے نا. اب 2-3 چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے نماز کی اہمیت. ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا ہے. مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی, شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی, بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا, فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے. کمال ہے. اتنے عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی, کبھی فلائٹ چھوٹی, کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے, ضروری ہے پہنچنا, آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں, الارم رکھتے ہیں. باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے, ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا, آپ پوچھیں نمازیوں سے. کمال بتاؤں آپ کو, جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے. اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے, یار میری عشاء باقی ہے, میری مغرب باقی ہے. اس کو چین نہیں آئے گا, اس کی باڈی ریکال کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے, یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی. مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی. کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا, کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تو ناشتہ ہی کھانا بھول گیا, اب دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. باڈی ریکال کرتی ہے, ہمیں باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, بھوک لگ رہی ہے. اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے, تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, چلو نماز کی طرف. ہاں, اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا, ان کی نماز قضا نہیں ہوتی. بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا. کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے, موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا, 3 دن بعد پھر نماز ختم. وہ جوش آتا ہے, جوش اپنی جگہ پر. آپ کو روٹین بنانی ہوگی, آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتا ہے. احادیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین,
نماز دین کا ستون ہے. اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, پلر. اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے, کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا. تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے. پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ تو سمجھیے اس بات کو. اور نمازی کے انعام, اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں روزی میں برکت کا, بیماری دور ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. ارے بھائی, سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ پڑھتے نہیں, باقی وظیفے پوچھ رہے ہو ہیں. یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے, نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش. پوچھ رہے نماز, اچھا ماشاءاللہ نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اب جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے, بندہ نیا ہو جاتا ہے. کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا ہے, وضو کرے, نماز پڑھے, اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی, اتنا فریش کر دیتی ہے نماز. نماز پڑھے تو نا. نمبر 1, کسی صورت نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں آیا کرو. ہاں اچھا, پھر کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا, بڑا بیزی ہوتا ہوں. ارے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے, ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں تو نہیں جانتا, میں نے بلایا تو نہیں آپ کو. ایسا ہی ہے نا, میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اور اللہ کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جائے گا. جو نہیں آتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار, دکان کا مالک مسجد میں نہیں آتا, اور اس دکان پر کام کرنے والا 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں نے ایسا جرم کیا کر دیا, اس کو 5 ٹائم بلاتا ہے, مجھے 1 ٹائم نہیں بلاتا, یہ میرا قصور ہے, اللہ ناراض ہو گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا. معافی مانگا کرو اور جایا کرو مسجد میں. خوش نصیب ہیں جو روز مسجد میں آتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے گا. آپ کے گھر مہمان آتا ہے, آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میرا مہمان خوش ہو کر جائے, ہیں راضی ہو کر جائے. تو کریم کے گھر میں آؤ گے تو وہ ایسے ہی واپس لوٹا دے گا, وہ تمہیں خوش کر کے لوٹائے گا, جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. پھر ایک اور پرابلم, مسجد میں جاتے بھی ہیں تو مسجد کا ادب ہی نہیں ہے. جیسا منہ آیا ہے, جیسے کپڑے پسینے والے میل والے ویسے ہی لے کر چلے گئے مسجد میں. یہ نہ کریں. کسی سیٹ کے گھر پہ جاتے ہو ایسے کپڑے پہن کر, کسی دعوت میں جاتے ہیں اور تیار ہو کر پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے استری کر کے, اللہ کے گھر میں جیسے ہی منہ اٹھایا گیا, نہ کرو. مسجد کا اکرام کرو, منہ بھی صاف ہو, لباس بھی صاف ہو, اہتمام کریں. آپ کہیں کیا کریں جناب, جاب کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, ایک سوٹ رکھ لیں الگ سے, نماز کے وقت پہنے اسے. بزرگوں نے نماز کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, خوشبو لگاتے تھے. اہتمام کرو گے نا, جتنا مسجد کا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. تیسری بات, مسجد میں آ کر بھاگا نہ کرو, جلدی نہ مچایا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, کیسے پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر. اور منافق کی مثال جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے دل سے پوچھ لو, ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار جلدی ختم ہو جائے بس, کسی طرح لیٹ ہو رہا ہے یار. ابھی تک امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لمبی کرتے تو لوگ نماز امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, حضرت آپ نے 2 منٹ زیادہ لے لیے, 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. اللہ کے بندے, تجھے 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرابلم ہو رہی ہے. اچھا یہی اعتراض کرنے والا باہر پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا, اس کو وہاں پرابلم نہیں ہے. یہاں پرابلم ہے کہ 3 منٹ زیادہ کیوں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں گے, اور درود پڑھ لیتا ہے 1 منٹ. بھائی اللہ کے گھر میں بے سکونی کیسی؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ دل کا علاج کرو, سکون سے بیٹھا کرو. دنیا میں کوئی بڑا سیٹ صاحب ہمیں بلائے, بہت بڑا آدمی, اور ہمیں کہے کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے, ہم چلے جائیں, اور 10 منٹ بٹھا لے. ہم باہر آ کے کہتے ہیں یار مجھے تو 10 منٹ بٹھایا ہے, مجھے 5 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم مل گیا. تو پھر دنیا والا 10 منٹ زیادہ بٹھائے تم خوش ہوتے ہو, اللہ کے گھر میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. یہ نہ کیا کرو, بیٹھا کرو. میں آپ کو اور مشورہ دیتا ہوں, ہم سارے ہی پریشان ہیں جتنے بیٹھے ہیں, سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کسی کے روزگار کے مسئلے, کوئی اولاد کی پرابلم میں, ساری دنیا میں پرابلمز ہی ہے نا. مسجد میں آیا کرو, نماز ختم بھی ہو جائے کرے نا, دعا بھی ہو جائے, پھر بھی بیٹھا کرو, 2-4 منٹ اکیلے میں بیٹھ جائے بس, پھر اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں مزے کی بات بتاؤں, دنیا کائنات میں بڑے لوگوں سے بات آسان نہیں ہے. کسی سے فون کرو تو نمبر ہی نہیں ملتا بڑے آدمی کا, اٹھاتا ہی نہیں کوئی فون ہمارا ہے. بیچ میں سیکرٹری ہوتا ہے, صاحب بیزی ہیں, اچھا بات کرنی ہے 3 دن بعد, اتنے بجے کال کرنا, 5 منٹ کی کال. بڑے آدمی سے بات کرنا اتنا مشکل. آؤ میں بتاتا ہوں, جس نے کائنات بنائی ہے نا, اس سے بات کرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنی بات کرنی ہے بات کرو. ہاں اللہ دل کی بات بھی سنتا ہے. تمہاری زبان میں بات کرو نا, کوئی ٹرانسلیٹر ضروری نہیں ہے. بات پتہ ہے کیسے ہوگی؟ ٹیلی فون ڈائل کیسے ہوتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں.
یہ جو دعا ہے نا ہاتھ اٹھانا، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، بس اب آپ بولتے جائیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں، ادب ہے، نہ بھی اٹھائیں، آپ سر جھکا کے بیٹھے اللہ سے باتیں کرو نا، وہ دل کے حال بھی جانتا ہے. کہو نا اس سے میں بیمار ہوں، کہو نا اس سے میں پریشان ہوں، کہو نا مالک میں پھنس گیا ہوں. اللہ سے بات نہیں کرتے، رب کے سامنے نہیں جاتے، سب کے سامنے جاتے ہو، سارے محلے کو بتاتے